نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جتنا کسی کا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کے طول کو پہنچ سکتے ہو۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا، ایک میٹھا خوشگوار ہے اور دوسرا کھاری کروا ہے، اور ان دونوں میں ایک پردہ اور مستحکم آڑ بنا دی۔ پوچھا گیا صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ کہا جب تم آزمائے جا رہے ہو اور دل تمہارا کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ وہ اتنا پاک ہے جس کو چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ میرے وسعتوں کے حد و تلک میری دھڑکنوں ہی کا شور ہے، میرے گرد اتنی صدائیں تھی انہیں خاموشی نے بجھا دیا۔ یا رب ہمیں اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو کہے گا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں۔ وہ عطا کرنے پر آ جائے تو مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو ہی سکتے ہیں۔ کسی سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ جس پر سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ انتہائی حیادار ہے اور حیاداروں کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ عشق نماز سکھا مجھ کو یا رب جس نماز میں صرف تو ملے مجھ کو۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں، بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت گر جائے۔ اپنے پیاروں کی کبھی ناقدری نہ کرے، آپ نہیں جانتے کہ کون سی ملاقات ان سے آخری ملاقات ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ یا اللہ مجھ کو وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ نیک بننے کے لیے بھی ایسی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دیکھنے کے لیے کرتے ہو۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے ہی گر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھے، نہ جھگڑے طویل ہونے دے۔ رات کو سونے سے پہلے سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا کریں، کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہیں۔ ظالم کے ظلم سے نہیں، صابر کے صبر سے ڈرو۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے۔ اللہ سے گر گرا کے مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ موقع ملتا نہیں، موقع بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کامیابی ملتی نہیں، کٹھن محنت کر کے ہمیں کامیابی تک پہنچنا پڑتا ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔
اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور قدر کرنے والے بہت کم۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی ٹانگ دے تب بھی اطمینان رکھیں، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ بے شک نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ وقت بھی عجیب ہے، کسی سے گزرتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، وہ آپ سے پیچھے ہیں، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ حیران بیٹھا ہوں وقت کا دھاگا لے کر، روح کو رفو کروں کہ اپنے خواب بنوں۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے، وہ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا تو کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا انسان کے کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب دیا بے شمار ہیں، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ پوچھا کون سی؟ جواب ملا زبان پر قابو۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین ثم آمین۔ بے سبب بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی ہر کسی شخص کو پھر تم سے شکایت ہوگی۔ تم پرندوں کا دکھ نہیں سمجھے، پیر پر گھونسلہ نہیں گھر تھا۔ قسمت کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، اللہ کریم سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ کسی سے جلن کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہو، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے اپنے رب سے باتیں کرنا، کیونکہ وہ مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔